بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل سورہ آل عمران کی آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، دو آیات تھیں چھوٹی چھوٹی، 81 اور 82۔ آج انشاءاللہ 3 آیات ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں غور کرنا ہے آپ نے آج کل کے لحاظ سے کہ آج کل کے لحاظ سے ہم لوگ کو یہ کیسے کیوں کر رہے ہیں، اور یہ آیات عام ہیں، یہ ہمارے لیے ہی خاص نازل ہوئی ہیں۔ وہ دوسری جو آیات تھیں، پہلی 80 آیات، وہ تو بنی اسرائیلیوں کے بارے میں، ان کی زیادہ جو ان کی ویکنس ہے، جو ان کے زیادہ سوالات ہیں، وہ ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو آل عمران شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو ان آیات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کل ہم لوگ اس قرآن کے لحاظ سے جو صدیوں پہلے نازل ہوا، آج کل اس سے ریلیٹڈ کیا ہو رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک بنی اسرائیلی دوست کے وہ لکھے ہوئے کچھ نسخے اور اس طرح کی کچھ چیزیں، کچھ دلائل وغیرہ لکھ کر لے کے گئے تھے کہ میرے بنی اسرائیلی دوست نے یہ لکھ کر دیے ہیں، آپ ان کو چیک کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور ناراضگی محسوس کرائی، اور پھر فرما دیا کہ اگر یہ اتنے عقل والے ہوتے، اگر یہ اتنے ہی لائق ہوتے یا حق پر ہوتے، تو کیا یہ گمراہ ہوتے؟ وہ خود تو گمراہ ہیں ہی، اپنی کتابوں سے ساتھ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ کیسے کر دیں گے؟ وہ ایسے کر دیں گے کہ ایک چیز ہمیں کوئی بھی انسان آج کل کے لحاظ سے بھی اگر بتاتا ہے کہ یہ چیز ہماری کتاب میں ہے، ہماری تورات میں ہے، یا زبور میں یا انجیل میں ہے، اس ہم چیز کو پڑھ کر نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے، جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ ممکن ہے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہو، لیکن ہمیں غرض ہی نہیں ہے نا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی یا ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی۔ ہم سے یہ قرآن کریم ہی، ہمیں اس سے ہی ٹائم نہیں ملنا اگر ہم پڑھنا شروع کریں۔ اور اس میں سب کچھ ہے، سارے لوگوں کے بارے میں ہے، فرشتوں کے بارے میں ہے، جنات کے بارے میں ہے، اور روحوں کے بارے میں خیر بہت تھوڑا ہی ہے۔ لیکن یہ کہ جو دوسری اقوام ہیں جن پر عذاب نازل ہوئے، جن پر جس طرح کے ان لوگوں نے گناہ کیے، شرک و بدعت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، وہ سارے واقعات قرآن کریم میں ہیں۔ آپ کو اس سے ہی ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اب میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفا غیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اس کے ترجمے سے ہی سارا کچھ کلیئر ہے، لیکن میں اور روشنی ڈالوں گی۔ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی کے حضور سر جھکائے ہوئے ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً و کرہن۔ طوعاً کا مطلب خوشی سے، اور کرہن کا مطلب ہے مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرمائیے، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں، اسباط سے مراد اولاد بیٹے ہیں، اور جو لکھ دیا اور جو کچھ دیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ان کے درجات میں، مطلب ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو ضیاع کاروں میں سے، یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھا، سب کچھ کلیئر ہے۔ آج کل کے لحاظ سے ہم لوگ دیکھیں تو اس سے ہم لوگ فرقوں کا لے سکتے ہیں، مسلک فرقہ،
لے سکتے ہیں ہم لوگ۔ کیسے؟ ایک چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو پچھلی آیات میں بتا دیا تھا کہ جو چیز قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، ہمیں دیکھنے میں وہ اچھی لگ رہی ہو، بھلی لگ رہی ہو، نیکی لگ رہی ہو، کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا، کسی ولی نے نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ ہم کیسے کریں؟ یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ خوشی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یاد سے مراد یہاں پر ہم لوگ نماز لیں گے، کیونکہ یاد یہی ہے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی جب وہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہم لوگ پاک ہوتے ہیں، ہم لوگ پاکیزگی میں ہی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا چاہتے ہیں، ہم پیش ہوتے ہیں۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ شدید گرمی میں میرا بندہ میرے لیے ایک فرض چیز جو اس پر میں نے فرض کی ہے، اس کو نبھانے کے لیے، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے میرے آگے جھکنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس چیز سے۔ سردیوں میں انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عمل۔ گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نماز اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمائی ہے۔ ہم لوگ کسی بھی نبی میں، کسی بھی پیغمبر میں ہم لوگ فرق نہیں کرتے، ہم لوگوں کا سب پر ایمان ہے، ہم ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، آسمانی کتابوں کی، ان انبیاء کی ہم لوگ تصدیق کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نوح میں آپ کو بتا چکی ہوں، بلکہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ ذکر ہے کہ ہم لوگ دوسرے انبیاء کی، ان کی اقوام کی، قوموں کی ہم لوگ گواہی دیں گے کہ ان کے نبی نے ان تک دین پہنچایا، یہ لوگ خود پھر گئے۔ ہمارے قرآن پاک میں سب کچھ ہے، اس لیے ہم لوگ سب سے اعلیٰ امت ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو کچھ غلط کام ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، کوشش کیجئے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے یا کسی ایک انسان کی وجہ سے دنیا کے یہ حالات ہوئے ہیں یا پاکستان کے یہ حالات ہوئے ہیں۔ ہم لوگ سب ایسے خطا کار ہیں، ہم لوگ سب ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم لوگ دین میں نئی چیزیں نہ نکالیں، ہم لوگ سیدھے رستے پر رہیں۔ کیا ہے دین ہے کیا؟ اسلام کے 5 ہی تو ارکان ہیں، 2 آپ نہیں پورے کر سکتے، زکوٰۃ اور حج، یہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کی اور بھی صورتیں ہیں، اس میں آپ اور ان کے کفارے ہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم غریب ہیں، ہم حج یا عمرہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے در پر بلا لے۔ اگر ہم لوگ کسی صورت میں نہیں جا سکتے تو ہم لوگ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں دی، تو ہم ایسے اعمال گھر بیٹھے ہم لوگ ایسے کچھ کر جائیں۔ ہمارے گھر کے پاس مساجد ہیں، ہم لوگ وہاں پر جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ کرونا سے ہٹ کر یہ بات کر رہی ہوں میں، کرونا کے علاوہ کی بات ہے یہ، فی الحال تو کرونا ہے نا، نہیں جانا، ایسا نہ ہو کہ میڈیا میرے پوسٹ پر انگلی اٹھا دے۔ کرونا کے علاوہ بات کر رہی ہوں میں۔ ہم لوگ حج نہیں کر سکتے، ہمارے گنجائش نہیں ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ صرف 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کر لیں۔ اگر 5 وقت کی آپ لوگ نہیں نماز ادا کر سکتے تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے بہت سیدھا، بہت آسان کیا ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، آپ چاہیں تو یہ کریں، آپ چاہیں تو وہ کریں۔ ایک نماز میں کیا ہوتا ہے نماز پڑھ لینے سے، لیکن یہ عمل وہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، میں آپ کو ہمیشہ ہی بتاتی رہتی ہوں۔
اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، باقی ہر چیز کا کفارہ ہے۔ اور رمضان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا جو بھی ایسے حالات ہو چکے ہیں یا ہو گئے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ ادا کریں۔ اگر کفارہ ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس مہینے اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو کسی اور مہینے میں آپ لوگ روزے رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر روزے رکھنا ہی ہے۔ یہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں۔ اب آتی ہوں اس کی اور مزید تفسیر کی طرف آتی ہوں کہ توأن اور کرہن، خوشی سے اور پریشانی سے، یعنی کہ اس طرح کر کے مجبوری سے یا خوشی سے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کافی جگہ پر اس طرح کا یہ ذکر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کافی بکس میں احادیث جو ہے نا یہ وارد ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کی قید میں آئے، انہیں زنجیروں اور توکوں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ دوسری جگہ پر مسلم اور صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کو یعنی کہ وہ جنت کے قابل نہیں تھے، وہ لوگ یعنی کہ وہ غلط محسوس کر رہے ہوں گے، ان کو یہ عمل پسند نہیں آ رہا ہوگا ان کو، لیکن ان کو جنت میں اس طرح لے کے جایا جا رہا ہوگا کیونکہ وہ لوگ صحیح خالص ایمان والے نہیں تھے، خالص ہو کر دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھے، مجبوری میں جھکتے تھے۔ یہ چیز ہے، یہ ہو گئی جو آپ کو میں نے قرآن اور سنت سے ثابت کر کے دے دی، یہ بات ہے۔ دوسرا آگے آتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت کے خلاف ہوا، وہ رد کر دیا جائے گا، اس کے بدلے آپ کو گناہ ملیں گے، وہ ضائع کر دیا جائے گا۔ آپ کو وہ کام اچھا لگ رہا ہے، آپ نے کر دیا، اس کو ضائع کر دیا جائے گا اور ضائع کر دیا جائے گا۔ اتنا بتانا کافی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہیں، قیامت کے دن تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ نماز کہے گی، اے اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، صدقہ کہے گا میں صدقہ ہوں۔ پھر روزے اور دیگر وہ تمام اوامر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائے ہیں، وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں باری باری اس طرح پیش ہوں گے۔ آخر میں آئے گا اسلام۔ اسلام کہے گا، اے پروردگار تو سلام ہے، سلام سلامتی امن والا، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ہو گیا کلیئر؟ یہ بھی اس میں ہم لوگ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ فرقے وغیرہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت بہت ہے، کافی ہے، قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا دل کر رہا ہو، وہ والا۔ جو میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، جو کام ہمارے صحابیوں نے نہیں کیا، کسی پیغمبر نے نہیں کیا، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، میں بھی وہ نہیں کرتی ہوں۔ دل سیٹسفائی نہیں ہوتا نا۔ ہر چیز کا کفارہ ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ ہر چیز کا کفارہ ہے، نماز کا کفارہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ چیز ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی پوسٹ۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ 12 لوگ تھے بنی اسرائیلیوں کے، انبیاء کرام کے علاوہ 12 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کی مدد کی تھی، ان کے پاس خالص ایمان تھا، ان کا ایمان ان پیغمبروں پر بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب یمین کہا۔
کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں. یہ 12 لوگ تھے. یہ تھی میری آج کی پوسٹ. برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر.